اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسان کو انسان کی کاریگری نظر آتی، ایک سے بڑھ کر ایک کاریگری ہے۔ انسان کو انسان کی وہ نظر آتی، بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے پارک، خوبصورت و شاندار گاڑیاں، دنیا کے حسین حسین نظارے جو آج کل انسان بنا رہے۔ انسانوں کو بس نہیں چلتا کہ ساری کے ساری خوبصورتی لا کے ایک جگہ جمع کریں گے۔ یہ نظر آتے، انسانوں کے کارنامے نظر آتے۔ اللہ کی قدرتیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں میں غور فکر کرنے کی فرصت انسان کو نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دنیا کی محبت نے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو شہادت کی طاقت تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو شہادت کی طاقت تھی، ہمارے اندر تھوڑی سی محنت کی طاقت نہیں آ رہی اللہ کے واسطے، ان کے اندر شہادت کی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ ایمان سے۔ تو دنیا کی محبت نے آج ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ جہاں ہم انسانوں کی کاریگری دیکھتے نا تو ہماری آنکھیں ایسی چندیا جاتی، ہمارے آنکھیں چار ہو جا رہی دنیا کی خوبصورتی کو، جیسے کہ نہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو انسان سونا سمجھ لیتا۔ وہ سونا نہیں ہے، یہ سونا نہیں ہے۔ کس کے بنگلے، کس کے محل، کس کی عمارتیں، کس کا کچھ بھی ہم کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں، بھلے سے وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی خوبصورت ہو، اس سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کو فائدہ اور اللہ کی ایک قدرتوں میں غور کرو کہ ہم اس کے کتنے محتاج ہیں، ہم اس کے کتنے محتاج ہیں۔ اگر آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے تو کیا ہم کو فرق نہیں پڑے گا؟ اگر زمین سے اناج اور دیگر فائدے کی بے شمار چیزیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، الگ الگ مزے کی چیزیں نکلنا بند ہو جائے تو کیا ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اچھی طرح سے غور کرو ان باتوں میں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ اگر اجالے کے بعد اندھیرا نہیں ہوگا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر اندھیرے کے بعد اجالا نہیں ہوگا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوچو، سوچنا سیکھو، یہ سوچو فرق پڑے گا کیا نہیں پڑے گا؟ کس کی عمارتوں سے، کس کی محل سے، کس کی بڑی بڑی کاریگری سے، جدید نئی طرح کی ٹیکنالوجی سے کچھ بھی ہمارے واسطے کو وہ فائدہ نہیں ہے جو اللہ کی قدرتوں میں خاص انسانوں کے لیے بنایا ہے ہمارے رب نے، اس سے ہم کو فرق پڑے گا۔ ایک بات میں غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، تم کو تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا۔ اگر ہماری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہمارے کانوں نے سننا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر سانس لینا بند ہو گیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سانسوں کا آنا جانا بند ہو گیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہاتھوں نے ہلنا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر پاؤں نے چلنا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سوچو، سوچنا سیکھو۔ ہماری جو سوچ اور سمجھ کا جو سرکل ہے نا، دائرہ، وہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے ہماری۔ بڑا سوچو، یہ سب سوچو تو ہم کو اور ایسا سوچو کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ سوچ ہم کو ملیں گی قرآن سے، جیسا کہ ہم بولتے نا قرآن ہمارا ایمان، دین ہمارا اسلام۔
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اپنے سروں پر آسمان میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کو دیکھو، ان کو کون تھامتا ہے؟ ان کو کون تھامتا جو اپنے پروں کو کبھی سکڑ لیتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں، کبھی پھیلا لیتے ہیں، کبھی سکڑ لیتے ہیں، ان کو کون تھامتا؟ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ نہیں کر سکتا نا کوئی یہ سب اللہ کے سوا. انسان تھوڑے سے دنیا کے مزے میں ہمارے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا. ایمان لفظ کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا کے حسین نظارے دیکھ کے دنیا میں گم ہو گیا انسان. اللہ کے واسطے اس مستی سے، اس مدہوشی سے نکل کے اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کرو. اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اسلام کے معنی میں غور کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کے ساری برائیوں کو ختم کرنے کے واسطے بھیجے گئے تھے. میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. مطلب سمجھیے، ہر بھلائی کی تکمیل ہوں گی تو ہر برائی کا انت ہوگا، ہر برائی ختم ہوں گی. میں ہر بھلائی کی تکمیل اور ہر برائی کے خاتمے کے واسطے بھیجا گیا. اس نبی کے امتی ہیں ہم. ہمارا کام کھانا سونا نہیں ہے، صرف کھانے سونے کے واسطے نہیں بھیجے گئے. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. اس قوم کے آخری حصے کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. علماء فرماتے ہیں جب تک کہ اس طریقہ کار پر عمل نہ کیا جائے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تزکیہ نفس سے لے کے اسلامی حکومت تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر باب کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. ایک کر کے سب کو جمع کرے تھے اللہ کے واسطے. پھر معاشرت طے کر کے بتا کے چلے گئے، معاملات طے کر کے بتا کے چلے گئے، اخلاق بنا کے بتا کے چلے گئے. اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کے امتی ہیں. اس نبی کی دعا ہے. نہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ قوم داؤد کے جیسا کتے اور بندر بن کے گھومے ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ نافرمانی جب حد سے آگے بڑھ گئے تھے تو اللہ کا عذاب یہ آیا تھا کہ بندر بن گئے تھے. ایسے بندر اور کتے بن کے گھومے ہوتے ہیں. اس نبی کی دعا ہے. بہت دعا کرتے تھے وہ، میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ہماری قوم کی آنکھوں کو کھول دے، ان کے بے اثر دل میں اثر پیدا کر دے. آمین ثم آمین.